لبنہ یاد رکھو یار، یاد رکھو ہماری بات یاد رکھو. حشر میں کہیں ملاقات ہو گئی نا، ایک دفعہ پوچھوں گا ضرور لبنہ تم سے میں، کیا ملا اتنی دنیا داری سے؟ کیا ملا اتنی دنیا طلب کرنے سے؟ محفلیں چھوڑ کے، یہ گھنٹے 2 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے، اس کو بھی یہ تو فراموش، پہلے دنیا داری دیکھ لوں میں اپنی. سب سے مقدم اللہ ہے یار، مقدم اللہ پاک کو رکھو، اللہ پاک کی ذات، اس بادشاہ کو مقدم رکھو جو تمہارا خالق اور مالک ہے، جو پالتا ہے تمہیں، اسے مقدم رکھو، اس کی یاد، اس کا ذکر، اس کی محبت. کچھ بھی نہیں ملے گا، یاد رکھنا، کچھ بھی نہیں ملے گا. تھکا دوں گا دوڑا کر، اور تو نہیں پہنچ سکے گا اپنی چاہت تک، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. یاد رکھو، جتنا بھاگو اس دنیا کے پیچھے، دنیا کی آسائشوں کے پیچھے، دولت مل جائے، لوگ میری عزت کریں، میری واہ واہ کریں، مجھے دیکھیں بڑے فخر سے، بڑے ناز سے. لبنہ نیازی، یہ سب نفس کی خواہشات ہیں، جن کے قلب اللہ کے نور سے جاری ہو جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، جن کی مخلوق ہیں، جن کے لطائف، جن کے نفس پاکیزگی کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں، وہ نہیں کرتے یہ سب. بہت کچھ، بہت ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں بہت سارا سدھار آ جاتا ہے، بہت سدھار آ جاتا ہے. تمہیں 5 سال ہو گئے، 5-6 سال ہو گئے، تمہیں وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی، بے لوس، بالکل امپارشل، کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، راضی ہو جائے بس. اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں جانتی ہوں ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، جس اولاد کے لیے، جس گھر کے لیے، جس دولت کے لیے صبح شام ایک سوچ، ایک فکر، یہ سوار ہے میرے اوپر، سب نے فنا ہو جانا ہے، سب نے فنا ہو جانا ہے، کچھ نہیں رہنا. اللہ باقی من کل فانی. سوچو ذرا، سوچو، 6 سال ہو گئے لبنہ نیازی، تم کہاں پہنچی ہو؟ تم کہاں پہنچی ہو؟ صوفیہ سید 2.5 سال ہوئے یار، 2.5 سال ہوئے، وہ کہاں پہنچ گئی، کہاں پہنچ گئی؟ علی بھائی 2 سال ہوئے، بلکہ 1.5 سال ہوئے علی بھائی کو. علی بھائی کہاں پہنچ گئے؟ کیا بے لوس، کچھ بھی نہیں چاہتے، کچھ بھی نہیں چاہتے. وہ صرف اللہ کو چاہتے ہیں، وہ صرف اللہ کے حبیب آقا اسلام کو چاہتے ہیں، آخر اسلام کے بچوں کو چاہتے ہیں، سرکار سیدنا گور شاہی کو چاہتے ہیں، اور وہ کچھ نہیں چاہتے. اور ہے کوئی اس سے بڑی دولت؟ ہے کوئی اس سے بڑی دولت؟ یہ وہ دولت ہے جو اس دنیا میں بھی تمہیں کامیاب و کامران کر دیتی ہے، اور اس دنیا میں بھی تمہیں کامیاب و کامران کر دیتی ہے. یہ وہ دولت ہے، اللہ پاک کی چاہت، جی اللہ کی چاہت، آخر اسلام کی چاہت، آخر اسلام کے بچوں کی چاہت، سرکار سیدنا گور شاہی کی چاہت. کیا سمجھتے ہو یار؟ ان سے محبت کر کے بھی تم مایوس رہو گے، ان سے محبت کر کے بھی تمہیں ناکامیاں ملیں گی. چھوڑو اس دنیا کو، اس دنیا کی بات کر لو. سامنے بیٹھا ہے انور شاہ، کتنا ناکام ہے، کتنا ناکام ہے. اللہ یار محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، آقا اسلام سے.
اپنے اسلام کے بچوں سے، اللہ کے پیاروں سے اور سرکار سیدنا گوشائی سے خود غرضیاں چھوڑ دو، ورنہ کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیا ہوگا؟ جسم تو ہے ہی گندا بھائی، ناپاک قطرے سے تخلیق ہے، جسم تو ہے ہی گندا، روح بھی گندی، جسم تو ہے گندا، روح بھی گندی۔ اور اس حال میں مر گئے، اس حال میں مر گئے۔ کیا معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ؟ کیا معاملہ ہوگا؟ نزا کا عالم طاری ہوتا ہے، نزا کا عالم، توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے اور نزا کا عالم طاری ہوتا ہے، تو پتہ ہے سب سے پہلے کیا ایک اس مرتے ہوئے بندے کے اندر سے جو ایک خواہش، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ لگتا ہے، ایک جو خواہش آتی ہے، اللہ پاک ایک موقع اور ایک مہلت اور دے دے، اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، یہ پہلی خواہش۔ ساری زندگی جو اس نے موقع دیے، مہلت دی، جب کہاں تھا؟ تو ایسا بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا، کہہ سکتا ہے؟ تیزے ڈائی تو لقمہ نیازی تمہارے 1 روپے کی بھی شرمندہ نہیں ہے، 1 روپے کی، کہ کبھی تم نے کسی چیز میں، نظر و نیاز میں، کسی لنگر میں، کسی یتیم بچوں کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہو، کوئی اللہ کو قرضدار کیا ہو؟ بہت دن سے میں یہ دو ہفتے کی غیر حاضری، 2 ہفتے کی یار آ کے دعا سلام کر کے بھی غائب ہو جاتے۔ جنا دے پیر رس جان دے اور جیو دے جی مرے رہن دے۔ ساری زندگی گزر جائے گی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے، ساری زندگی کیا سکھاتے، کیا ہے ہم کیا سکھاتے؟ اپنی مثال دیتے، ہم نے جب سے دنیا کو ٹھوکروں پہ رکھا ہے، دنیا ہمارے پیچھے، دنیا ہمارے پیچھے، نہ کوئی ہمارا کاروبار ہے، نہ کوئی ہمارا بزنس ہے، نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے، دنیا کے نظام، دنیا کے سسٹم چل رہے ہیں تیزے ڈائی سے۔ بے شمار جانے کتنے لوگوں کو ہر مہینے کا راشن، آج بھی سب سے زیادہ ضروری جو کام ہے تیزے ڈائی ویلفیئر کا، کہ جو ہوتا ہے ہو، لیکن وہ جو مہینے کا راشن ہے، جن کی آس لگی ہوئی ہے کہ 5 تاریخ تک ہمیں راشن پہنچ جائے گا، جہاں ہم بڑے بے فکری کے ساتھ ہم جا کے وہاں سے راشن لا سکتے ہیں، نہ کوئی شناختی کارڈ دیکھتے شاہ صاحب، نہ کوئی اپلیکیشن، کچھ بھی نہیں دیکھتے، برسوں ہو گئے ہمیں وہ پورے مہینے کا راشن دے۔ شرم نہیں آتی کہ ذرا سی شرم آ جائے۔ کبھی کوئی احساس کسی کے اندر آتا ہوگا کہ شاہ صاحب کیسے چلاتے ہیں یہ سارا کچھ، کیسے چلاتے ہیں؟ لیکن مجھے یہ اس کے معنی کوئی اور نہ لینا، ویسے ہی تم سب کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر، میں کسی کی 1 پینی کا، 1 روپے کا بھی روادار نہیں ہوں، 1 روپے کا۔ یہ تمہارے نفسوں کو ٹھوکرے مارتا ہوں، ہوش میں آ جاؤ، ورنہ جسم تو ہے ہی گندا، جسم تو ہے ہی گندا، روح بھی گندی، اور نفس کی تو چھوڑو، وہ تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر یار میرے سرکار بادشاہ جی، شان والے میرے سرکار، کیسی شان ہے سرکار کی، سرکار مسکرا کے خدا کی قسم گھبراتے کیوں یار تم؟ مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا
سرکار کیسے کیسے یار کیا کچھ کر دیتے ہیں. یہ دو ہی لفظ ہے نا بھائی, یار گھبراتے کیوں, ہم ساتھ ہیں جی. تمہارے کسی جب بھی تم اللہ کے لیے قدم اٹھاؤ گے, اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی بھی قدم اٹھاؤ گے, ہم ساتھ ہیں تمہارے یار. کبھی کوئی کمی آئے تو ہم سے کہنا. اور واقعی جی عطا بارگاہ رب العزت سے, اللہ پاک کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے. تقسیم کرنے والے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام, پہنچا سب سرکار کے بعد, سرکار سے پھر بلکہ سرکار کی وہ سفارشیں کام آتی ہیں آخر اسلام کی بارگاہ سے, پھر سب سے زیادہ کوٹا انور شاہ کی طرف آتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہیں بھائی نہیں, چلیے لبنان نیازی, اللہ آپ سے راضی ہو, اللہ آپ سے راضی ہو. میں نے کیا کہا کہ حشر میں ہوگی ملاقات, ویسے ایسا نہیں ہے کہ ملاقات نہ ہو, حشر میں ملیں گے. پوچھوں گا ضرور تم سے, جب تمہارا حال دیکھوں گا نا تو پوچھوں گا تم سے, ہاں جی کیا حال ہے لبنان نیازی, آپ کیسی ہیں. ہم نے تو بہت دعائیں کی تھی آپ کے لیے, اللہ راضی ہو آپ سے. مگر آپ چاہتی ہی نہیں تھی کہ اللہ آپ سے راضی ہو, آپ چاہتی تھی میرا نفس مجھ سے راضی ہو جائے, میرے نفس کی خواہشات پوری ہو جائے, دنیا مجھے مل جائے, دولت مجھے مل جائے, واہ واہ میری ہو جائے. کیسا لگتا ہے یار, یہ وہ 4 بندے ڈولی اٹھا کے, میت اٹھا کے کندھوں پہ لے کے جاتے ہیں قبرستان کی طرف. دیکھتے نہیں یہ لوگ اندھے ہیں, نظر نہیں آتا انہیں, نظر نہیں آتا انہیں. کتنے جنازے نظر آتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں, بلکہ شریک بھی ہوتے ہیں. کسی کے گھر رشتے داروں میں, کہیں خاندان میں کوئی میت ہوتی جاتے ہیں نا, انہیں نظر نہیں آتے, ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ وہ لمحہ ہے کہ جہاں ہم نے بھی پہنچنا ہے, کہ وہ جگہ ہے. ہم نے بھی ایک دن اسی ڈولی میں لیٹ کے جانا ہے قبرستان کی طرف. اس گھر کی تیاری جس میں آنے والے 2 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہوگا, اور جہاں قیامت تک رہنے کی گارنٹی, قبر, کوئی تیاری نہیں. اس اولاد کے پیچھے پاگل ہے, تو پالو, پرورش کرو, تربیت دو, اچھی تربیت دو, اللہ کی محبت سکھاؤ, نفس کا تزکیہ سکھاؤ اولاد کو, لیکن اللہ کو نہ بھول جاؤ, آخرت کو نہ بھول جاؤ. سب کچھ کرو, اس اولاد کے پیچھے پاگل مت ہو جاؤ, مگر کہ اللہ کو تو بھول گئے, اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کو بھی بھول گئے, آقا علیہ السلام کے بچوں کو, سرکار سیدنا گور, سب کو بھول گئے. مجھے تو اپنی اولاد یاد ہے, اپنا گھر یاد ہے جی, اپنی آمدنی یاد ہے, آمدنی کا ذریعہ یاد ہے, اپنا کاروبار یاد ہے, اپنی بیوی یاد ہے. اللہ سے مجھے جو اللہ کو نہیں مانتے, اللہ تو انہیں بھی مانتا. یہی ہے نا, یہی ہے, یہی سوچتے ہیں نا. ہاں تو پھر ہم کیوں مانیں؟ ہاں ویری گڈ, نہ مانو, زبان سے کہے جاؤ جو کہنا ہے, زبان ہلائے جاؤ جو کہنا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل دماغ تو تمہارے نفس کے قبضے میں ہے, مسلط ہے تمہارے دل اور دماغ پر, وہ مسلط ہے. اس کے تسلط سے آزادی یہ مل نہیں سکتی جب تک مرشد راضی نہ ہو جائے, مل نہیں سکتی. یاد رکھو, یاد رکھو, ورنہ مرشد کبھی کبھی اتنا بھی بگڑ جاتا ہے کہ بڑا لمبا ٹائم, پھر جاؤ, اب بھاگو دنیا کے پیچھے, جاؤ بھاگتے رہو دنیا کے پیچھے. آ جاؤ, میرا سلام دے دی شاہ صاحب کو, پھر غائب ہو جاؤ. کتنا بے وقوف ہے نا انور صاحب. چھوڑو یار, ہمارا اور ہماری ٹیم کا جو اخلاص کے ساتھ PZI کے ممبر ہیں,
اخلاص کے ساتھ. ان کا گزارا نہیں ہے, ان کی سانسیں بھاری ہو جاتی ہیں, دل کی دھڑکنیں بکھرنے لگتی ہیں جیسے ہی اللہ کی یاد اور محبت میں ذرا سی کمی آتی ہے. جو اخلاص کے ساتھ TZI کے ساتھ ہیں, تحریک ذکر الہی کے ساتھ ہیں. ورنہ اس وقت ابھی جب یہ کہا میں نے, سب کے اندر یہ شروع ہو گیا ہوگا جو اخلاص والے ہیں کہ واقعی شاہ صاحب ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہماری سانسیں بھاری ہو جاتی ہیں, ہمارا دھڑکنیں بکھرنے لگتی ہیں کہ جہاں ذرا سی اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت اس کے ذکر میں کمی آئی, ہمارے ساتھ یہ سب ہونے لگا. ہر چیز سے تمہیں اللہ پاک بچا لے گا, خدا کی قسم. اللہ پاک تمہیں ہر پریشانی, ہر دکھ, ہر تکلیف سے بچا لے گا. تم ایک دفعہ اللہ کے ہو تو جاؤ, سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس کے ہو تو جاؤ ایک دفعہ. نہ فکر کیا کرو, نہ فکر. کتنی بڑی بات یار, قرآن کریم میں اللہ پاک کا فرمان ہے, یہ قرآن فرماتا ہے غم مت کرو. عمران خان چیئرمین صاحب آپ بھی ذرا سن لیں, جب قرآن کریم نے فرمایا غم مت کرو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے. اگر تم مومن ہوئے. بیوی پرستی کو چھوڑ کے خدا پرستی میں آؤ, خدا پرستی میں آؤ. یہ ہے بھائی, اس میں کلیئر کر دیا نا اللہ پاک نے, اس سے زیادہ آگے نہیں. اللہ پاک نے کتنا تمہیں یار, کتنی سہولت دے دی تمہیں کہ اگر تم مومن ہوئے. ایسا ہی ہے, متقی تو نہیں کہا نا, محسن تو نہیں کہا نا, چھوٹے سودے پہ ہی چلو یار. جو کلمہ تمہاری زبان نے پڑھا, اس کا صدق, اس کا نور تمہارے قلب میں اتر گیا, تم مومن ہو گئے. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, تم مومن ہو گئے. اللہ پاک نے کتنی تمہیں سہولت دے دی یار, کتنی فیسلٹیز دی اللہ پاک نے تمہیں. غم مت کرو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اگر تم ہر جگہ ناکام ہو, مومن تو نہیں ہے پھر تم, مومن ہونے میں بھی وقت لگے گا. یہ سمجھ نہیں سکے تم کہ ایمان کیا ہے اور مومن کیا ہے, سمجھ نہیں سکے. نفس کی تم نے ایسی پوجا کی, ایسی پرستش کیا, تمہارے بڑوں نے بھی, انہوں نے بھی کیا, جو انہیں آتا تھا وہی تمہیں سکھایا, تم بھی لگ گئے اسی میں. تمہیں کیا پتا اللہ کیا فرمان. یار میرے سرکار, میرے بادشاہ سرکار سیدنا غوث شاہی, یہ بہت سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں جو بھول گئے. سرکار کی زبان اثر سے کیا کیا نکلا, کیا کیا فرمان جاری ہوئے, وہ سب بھول گئے. بڑی نئی تعلیمیں آ گئی ہیں نا, ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سرکار نے کیا فرمایا, 40 سال سرکار ساتھ رہے. اب ہے نا غیبت میں 40 سال جو سرکار ساتھ رہے, سرکار نے اپنی 40 سال کی اس ہمارے جو سامنے تھے کیا کیا فرمایا, ہم وہ سب بھول جائیں گے. اب جو نئی چیزیں آ گئی ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں. کیا فرمایا سرکار نے, مال کا ٹولارا, سرکار کا فرمان جب مشن کی سرکار نے ابتدا کی, اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھو. خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب اور فرقے سے ہو. اللہ سرکار نے مقدم کسے رکھا, اللہ مقدم سرکار نے اللہ پاک کو رکھا. تھوڑی سی بھی شرم آئے نا ان لوگوں کو جو نئی تعلیم کی طرف بھاگ رہے ہیں, تو اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے ذرا چھانک کے دیکھ لیں کہ وہ 40 سال جو سرکار سامنے رہے ہمارے, اور ہمیں سرکار کیا کیا سمجھاتے اور بتاتے رہے, کیا کیا سکھاتے رہے, کیسی کیسی سرکار نے تکلیفیں اٹھا کے ہمیں تربیت دی, وہ سب بھول جائیں گے, وہ سارا بھول جائیں گے. اب جو نئی تعلیم آ رہی ہے اس پہ چل, بھاگتے جاؤ,
پوری ساری کائناتیں سمیٹ کے بند کر دو سرکار کے اس ایک فرمان میں اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب اور فرقے سے ہو، بند کر دو سارے جہان اور ساری کائناتیں اس ایک فرمان میں۔ نہیں خلیفہ بننے کا شوق ہے، چودھری بننے کا شوق ہے، ہم تو اتنا جانتے ہیں، ہمارے لعنت ہو تم جو سرکار کو بھول کے جانے تم کچھ، تو کیا جانے؟ جاننا صرف یہ سرکار یاد ہو تمہیں اور سرکار کا ہر ہر فرمان یاد ہو تمہیں، کیونکہ تمہیں کیا پتا تھا اللہ کون ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا تھا؟ تمہیں کیا پتا عقل اسلام کیا، عقل اسلام کا ذکر پاک کیا، عقل اسلام کی محبت کیا، عقل اسلام کے بچوں کی محبت، تمہیں کیا پتا تھا؟ تمہیں کیا پتا تھا؟ کس نے سکھایا؟ سرکار بادشاہ، سرکار سیدنا کاشی، سب سرکار نے سکھایا۔ سرکار کو بھول جاؤ، سرکار کو بھول جاؤ، نئی تعلیمیں دی، یہ جدید خدا کی قسم انور شاہ، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ سکو تو نام بدل لینا، گریبان پکڑ لینا حشر میں میرا، ایک قدم بھی آگے بڑھ جاؤ اگر سرکار کی منشا کے خلاف، یاد رکھو کہ جتنے بھی ہیں نا، تیری زندگی اگر سرکار کے کسی فرمان سے محروم ہو کر کسی عمل میں جائے، سرکار اس عمل کو گوارا کریں گے؟ یہی وہ آئے گا کہ یار استاد ہم نے تو تمہیں کچھ اور سکھایا تھا، ہم نے تو تمہیں کچھ اور سکھایا تھا، یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ کس نے سکھایا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں نہیں سکھایا تھا کہ باطن میں اگر ہم سے رابطہ کرنا ہو تو کیسے کرنا ہے؟ نہیں سکھایا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ تصور کرو کہ مرشد آئیں؟ یہ ایسا نرالا، اتنا انوکھا اور ایسا آسان براق سرکار کا کہ جب تمہاری زکات پوری، ذکر پورا ہو گیا، تسبیح پوری ہو گئی، 72,000 یا 1.25 تک پہنچ گئے، سرکار یہ ذکر نہیں، یہ اب مراقبے والی کہانی، مراقبے والی بات بتا دو، تصور کرو کہ مرشد آئیں۔ میرے ساتھ بہت ہوا ہی ہے، یہ ابھی نہیں، 20-25 سال پہلے میرے ساتھ ہوا ہے، ایسے آ جاتے تھے، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے آقا حضور علیہ السلام کا یہ کلمہ پاک میں نے پڑھا، یہ بیٹھے میرے سرکار، یہ رہے میرے سرکار، یہ میرا اللہ پاک، لمحے نہیں لگتے تھے، سرکار ایسے انٹری کرتے تھے، اور وہی براؤن والا جبہ امام مہدی علیہ السلام والا، جو پہلی مرتبہ ایسا ہوا، میں پاکستان میں نہیں تھا، پہلی مرتبہ سرکار کی جیسی آمد ہوئی ویسے ہی میں گر پڑا، اور ایک دم اللہ سے ذکر گھما، اور یا قہر یا، اور میرے منہ سے جھاگ، اور ایسا تڑپ رہا ہوں مچھلی کی طرح، ذکر چل رہا، سرکار دیکھ رہے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ، سرکار چلے گئے، سامنے ٹیرس تھا، گیلری، سرکار وہاں سے، جب سرکار چلے گئے تو اس سے زیادہ حالت میری خراب ہو گئی، اس سے زیادہ تڑپنے لگے، یہ ایمان ہو اللہ پاک کو، آخر اسلام کو، سرکار کو حاضر ناظر جان کے سب، اس سے زیادہ تڑپنے لگا، پھر آ گئے سرکار، تو وہ سرکار پھر آ گئے، اور آ کے سرکار نے ایک گھٹنا اپنا زمین پہ، جو میرے روم کا فرش تھا لکڑی کا، اس پہ ایک گھٹنا ٹکا کے سرکار نے مسکراتی آنکھوں سے اور مسکراتے چہرے سے میرے دل پہ ایسے ہاتھ رکھا، 10 چند لمحے کے لیے سرکار نے ہاتھ رکھا، وہ ساری تڑپ، ایسا جیسے سکون میرے اندر اتر گیا، اور لمحوں میں سرکار پھر چلے گئے۔
کہ یار ہم نے سکھایا نہیں تھا تمہیں کہ کیسے اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ تصور کرو کہ مرشد آئے اور تمہاری شہادت کی انگلی پکڑ کر تمہارے قلب کے اوپر تمہارے دل کے اوپر اللہ لکھوا رہے ہیں، اللہ لکھوا رہے ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 مرتبہ بھی زیادہ ہے یار۔ اگر واقعی سرکار سے کوئی محبت ہے، کوئی سرکار کی نسبت حاصل ہے تمہیں، تو 3ری مرتبہ بھی بہت ہے۔ 1 دفعہ لکھا، 2ری مرتبہ شروع ہوئے تھے، یہ آ گئے سرکار، یہ آ گئے سرکار۔ نئی تعلیم، جدید تعلیم، وہ باتیں یاد رکھو جو سرکار نے سکھائیں، جو سرکار نے سکھائیں۔ مجھے نہیں کسی، میں سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ پاک سب سے راضی ہوں، سرکار سب سے راضی ہوں، آپ کے اسلام سب سے راضی ہوں، مگر جو کچھ میں جانتا ہوں وہ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ آپ تو خود کیلکولیٹ کر لیں کہ وہ 40 سال جو سرکار ہمارے سامنے رہ کے ہمیں سکھاتے اور بتاتے رہے، ہم وہ بھول جائیں، ہم وہ بھول جائیں۔ اور یہ کیوں سمجھتے ہو، یہ کیوں سمجھتے ہو کہ تم سرکار کی نظر میں نہیں ہو یا سرکار تم سے دور ہے، یہ کیوں سمجھتے ہو؟ تمہیں کچھ چاہیے، تمہیں کوئی مدد چاہیے، تمہارے ساتھ کوئی پرابلم ہے، اسے چھوڑو یار، یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، بہت دن پریکٹس کرنی پڑے گی جب جا کے یہ بیٹھے گا۔ ویسے ہی سرکار کو دل سے 1 دفعہ یاد تو کرو آنکھیں بند کر کے۔ اگر سرکار، یہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن اگر سرکار سامنے نہ آئے تو مدد ضرور پہنچ جائے گی، مدد، لیکن دل سچا ہو، دل سچا ہو، یہ شرط ہے، بکواس نہیں۔ بہت خلیفہ ہیں، بہت سب کو جانتا ہوں میں، کتنے بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں، کوئی کمنٹس نہیں، کوئی دعا سلام نہیں، صرف دیکھتے ہیں، انہیں بھی جانتا ہوں۔ بھائی تمہیں یا ہمیں یا سب جو کچھ بھی ملا وہ سرکار کے دم کرم سے ملا، جو کچھ بھی ملا سرکار کے دم کرم سے۔ اور آج بھی ہمیں جو کچھ، جو ذکر چل رہا ہے، جو لطائف چل رہا ہے، جو محفلیں کر رہا ہوں، جو یہ بیان کر رہا ہوں، وہ اس قابل یا تھے کبھی اس قابل کہ کیمروں کے سامنے مائکرو فون پہ بیٹھ کے ہزاروں لوگوں سے تم، کس نے کیا اس قابل؟ اور اب سرکار کو چھوڑ دو، اب چھوڑ دو سرکار کو، شرم نہیں آتی؟ دودھ کے نہیں مر جاتے، دودھ کے نہیں مر جاتے؟ جب یہ سوچ آتی ہے نا کہ سرکار نہیں ہے، جس کے بھی دل میں یہ سوچ آئے گی کہ سرکار اب نہیں ہے، وہ یہی سب کچھ کرے گا، نئی تعلیم۔ تمہارا آئی کیو کم کر دیا سرکار نے، سرکار تو اب بھی یہی ہے، سرکار تو اب بھی یہی ہے۔ کیا کہا جائے، کیا کہا جائے۔ چلیے جی بھائی، اللہ پاک سب سے راضی ہو یار، جس کا دل، سیدھی بات ہے یار، میری دل سے نکلنے والی اخلاص کے ساتھ جو دعائیں ہیں وہ اس کے لیے جو سچے دل سے اور اخلاص کے ساتھ سرکار سے محبت کرتا ہے، سرکار کے مشن سے محبت کرتا ہے، سرکار کے ایک ایک فرمان کو یاد رکھتا ہے، اور اس فرمان کو جو سرکار کی زبان اطہر سے نکلا اسے مقدم رکھتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں ہار سکتا یار، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں، وہ کبھی بھی نہیں ہار سکتا۔ یہ جان لے کہ اللہ پاک اس کا مددگار، آپ علیہ السلام اس پر شفیق ہیں، پنجتن پاک کا سایہ ہے اس پر، اللہ کے پیاروں کا، اللہ کے ولیوں فقیروں کا سایہ ہے اس پر، جو سرکار سے سچے دل سے آج بھی سرکار اور سرکار کے مشن سے محبت کرتا ہے، اور وہ تمام فرمودات جو سرکار کی زبان اطہر سے نکلے کا سامنے کیسے کیسے سرکار یار ہماری دلجوئی کرتے تھے، کیسے دلجوئی فرماتے تھے سرکار ہم سے، یار ہماری اوقات کیا، ہم سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں سرکار یار،
خدا کی قسم ہم سے ہنسی مذاق کرتے تھے سرکار، اتنی ہماری دل جوئی کرتے تھے سرکار، ہم سے پوچھتے تھے، بالکل اس لیول پہ سرکار آ جاتے تھے جیسے برابر کے دوست تھے، کبھی ایسے بھی ہو جاتے تھے سرکار، صرف ہماری دل جوئی کے لیے، اور آج ہم سرکار کو بھول جائیں گے؟ کون سا منہ لے کے جاؤ گے سرکار کے سامنے؟ ہے منہ؟ کتنی محنت کی، کتنے سفر کیے، کتنی سفر کی صحبتیں برداشت کی سرکار نے، پردیس کاٹے، غریب الوطنی گزاری، مقدمے سہے، الزام سہے، بہتان سہے، اپنے بچوں سے دور ہو گئے، اپنے گھر سے دور ہو گئے، جنگلوں میں زندگی گزاری اس بادشاہ نے جس کی ایک نظر کا سودا تھا، اور آج بے شرموں سرکار کو بھول جاؤ۔ جیسے اب سرکار کا پتہ دیا ہے کسی نے تمہیں، کبھی سرکار تھے نہیں تمہارے سامنے، استغفر اللہ معذرا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے میں انور شاہ میں وہ سب کچھ بھول جاؤں جو سرکار میرے سامنے، ایسے سرکار کے دیدار میں سامنے بیٹھا ہوں کوٹری میں، اور سرکار کی زبان عطر سے جو فرمودات آ رہے ہیں میں وہ بھول جاؤں؟ چلو ویڈیو تو ہے نا آج بھی، انہیں دیکھ کے صبر کر لو، انہیں دیکھ کے یقین کر لو۔ اللہ راضی ہو تم سے یار، سرکار راضی ہوں، آخر اسلام راضی ہوں، آخر اسلام کے بچے راضی ہوں، سب راضی ہوں تم سے۔ ہم کسی سے کوئی شکوہ نہیں کر رہے یار، کسی سے کوئی شکایت نہیں ہماری، ہم واضح اور صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ جو سرکار کے ساتھ اخلاص اور سچے دل کے ساتھ سرکار سے اور سرکار کے مشن سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، ہمارے سر متھے کا تاج ہے وہ، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، جو ہم جانتے ہیں وہ ہم بولتے ہیں، جو وہ جانتے ہیں وہ بولتے ہیں، بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن ہم ایک بات جانتے ہیں، یہ لندن یا امریکہ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، یہ کراچی ہے، سب سے زیادہ ڈسپیوٹڈ سٹی پاکستان کی۔ فرقے وارانہ اختلافات اور مخالفتوں کے حوالے سے سب سے زیادہ ڈسپیوٹڈ سٹی ہے کراچی، اور یہاں کراچی میں سرکار بادشاہ مجھے بٹھا کر یہ سب کرواتے ہیں، جان ہاتھوں پہ لے کے بیٹھتا ہوں۔ اللہ راضی ہو۔ میرے میج میں کہاں بھائی، کون سی میرے اندر کہاں اتنی ہمت؟ نہیں کچھ بھی نہیں، سرکار، سب سرکار، سب میرے بادشاہ، وہ جو چاہیں وہ کروا دیتے۔